ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت، ایک پریشانی کا سامنا ابھی کیا ہی ہوتا ہے کہ دوسری پریشانی سر پہ آ جاتی ہے۔ یعنی یہ زندگی ہمیں بہت ستاتی ہے، رلاتی ہے، اکیلا کرتی ہے سم ٹائم۔ کبھی کبھار برے لوگوں کو اچھا کر کے سامنے لے آتی ہے تو کبھی کبھی اچھے لوگوں کو برا کر کے سامنے دکھا دیتی ہے۔ زندگی انہی مسئلوں مسائل کا نام ہے۔ زندگیوں میں راحتیں ہوتی، زندگی میں عیش و عشرت ہوتی، تو یقین کرو کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی امتحان نہ آتا۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، گھر اور زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے، خوشیاں لانا چاہتا ہے، سکون کی نیند سونا چاہتا ہے، یا اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتا ہے، اپنے کام اور کاروبار میں برکت چاہتا ہے، خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی مخلص کا ساتھ مل جائے، زندگی سے تھک گئے، بیزار ہو گئے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، جب بھی میں اللہ سے کوئی دعا کروں اس دعا کو قبولیت مل جائے، موت کی تکلیفوں سے میں بچ جاؤں، قبر کی سختی سے میں بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، مجھ سے اللہ تعالیٰ سختی سے حساب نہ لے، میں اس حال میں مروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اور میں اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایکشن سے راضی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اتنے ساری چاہتیں اگر میں سمیٹ کے اور اس کا صرف ایک حل آپ کو بتاؤں تو کیا آپ کریں گے؟ آپ وہ صرف اور صرف ایک حل، بہت ہی آسان ہے، سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے دل کے یقین سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، 5 وقت کی نماز کو کسی صورت بھی قضا نہ کرو، 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دو، خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، پریشانیاں قریب بھی نہیں آئیں گی، گھر کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، اور رات اتنے سکون کی نیند آئے گی، اتنے سکون کی نیند آئے گی کہ صبح بالکل فریش ہو کے اٹھو گے، تمہارے جسم کی ساری تھکان دور ہوئی ہوگی۔ ہاں، جب تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، تمہارا ٹوٹا ہوا دل، خدا کی قسم تمہارے دل کے اگر 100 ٹکڑے بھی ہوئے ہوں گے، اگر لوگوں نے اسے تکلیفیں دے دے کے چکنا چور کر دیا ہوگا اور اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ تم خود اسے نہیں سمیٹ سکتے، یقین کرو اگر تم صرف 5 وقت کے نمازی بن گئے نا تو تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ جوڑ دے گا نماز کی برکت سے۔ اگر تمہارا کاروبار برباد ہو چکا ہے، تمہیں نفع نہیں آ رہا، تم دوسرے کے نفع کو دیکھ دیکھ کے خود کو تنگ کر رہے ہو، اپنا دل چھوٹا کر رہے ہو، تم ایک کام اور شروع کر دو، اپنے بزنس کو چلاتے چلاتے اپنی 5 وقت کی نمازیں بھی چلاؤ، تمہارے بزنس کو اللہ عروج دے گا، تمہاری کامیابیوں کو کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ ارے یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہوں گی، لیکن آخرت میں یہ جو نماز تمہیں جو مرتبہ دے گی، جو عزت دے گی، جو شہرت دے گی، اس کو دیکھ کے تم خود رشک کرو گے اپنی زندگی پر۔ تو نماز کی کوشش کریں گے آپ سارے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز تو آج کے بعد نہیں چھوڑو گے نا؟ جتنی چھوٹ گئی اس پہ توبہ اور استغفار کرو، اور جتنی رہتی ہیں، اب زندگی کا تو پتہ نہیں ہے نا کہ کب ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کل مر جائیں۔ اگر ہم کل مرنے والے ہیں تو ہمارے پاس صرف 5 نمازیں رہتی ہیں، اگر ہم پرسوں مرنے والے ہیں تو ہمارے پاس صرف 10 نمازیں ہیں پڑھنے کے لیے، اگر ہم سال بعد مریں گے تو 365 دن کو 5 سے ملٹیپلائی کر لو، اتنی نمازیں ہمارے پاس رہتی ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو ہماری یہ نمازوں والی فگر پوری ہو، اور جب اللہ ہم سے سوال کرے نماز کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ قیامت کے دن جو سوالوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ہاں بھائی، نماز کتنی پڑھی، کیسے پڑھی، کب پڑھی، پوری کر کے آئے کہ نہیں آئے، تو ہم کہہ سکے اللہ سے کہ اللہ زندگی غفلتوں میں تھی، گناہوں میں تھی، کوئی تھا نہیں، سمجھانے والا نہیں تھا، شیطان بھی تھا، نفس بھی تھا، اور دور بھی ایسا چل رہا تھا کہ جس میں زنا بھی عام تھا، شراب بھی عام تھا، ہر چیز عام تھی، اللہ نیکی مشکل ہو گئی تھی، تھوڑی سی غفلت ہو گئی، لیکن اے اللہ جب آنکھیں کھلی، جب میں نے توبہ کی، جب میں نے نیت کی، جب میں نے ارادہ کیا، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ تو دیکھتے تھے، آپ تو میرے ساتھ تھے، میں نے اس کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ تو کم سے کم یہ بات تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہنے کے لیے کہ اللہ توبہ کے بعد اپنی زندگی کو بدل دی تھی۔ اور ہاں، قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ویسی پابندی نہیں آ سکتی، کبھی کبھی قضا بھی ہوگی، کبھی کبھی لیٹ سے پڑھیں گے، کبھی فجر میں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، کبھی تھکے آ رہے ہوں گے، دل نہیں کر رہا ہوگا، لیکن 5 کا فگر پورا کر کے سونا ہے۔ قضا ہو گئی، جیسے ہی یاد آئی فوراً پڑھ لو، صبح تھی دیر ہو گئی، فجر میں آنکھ نہ کھلی، جیسے آنکھ کھلی پہلا کام فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو نماز کا پابند خود کو بنائیں گے انشاءاللہ۔
نماز کو پریورٹی دیں گے انشاءاللہ, نماز کو محبت سے ادا کریں گے نا. آج کے بعد نماز تو قضا نہیں کریں گے نا آپ لوگ, پکی بات ہے. چلیں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.